بالآخر مساعد کی سنہرے بالوں والے نوجوان کے بارے میں جاننے کی چاہت کسی حد تک مکمل ہو گئی تھی۔ یاسر عرفات کے ڈرائیور نے پیرس جانے والے اس نوجوان کا نام الفریڈ ملر بتا کر کم از کم پہلی کڑی تو ملا دی تھی۔ ناظرین، اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی آراء سے ہمیں آگاہ ضرور کریں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت میسر ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ آخری انتقام، آخر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ جرمیاہ بڑبڑایا۔ اس کی نظریں بدستور میز پر رکھے ہوئے کاغذ پر مرکوز تھیں۔ اس کے کمرے میں اس کے میز کے گرد کئی آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ لفظ اصطلاحاً استعمال کیا گیا ہو۔ جرمیاہ کے عین سامنے بیٹھے ہوئے ڈیوڈ راتھ نے پرسکون لہجے میں تبصرہ کیا۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی بہت ہی خوفناک قسم کا انتقام ہو، لیکن اس کے لیے آخری انتقام کے لفظ استعمال کرنے کی تک سمجھ میں نہیں آتی۔ جرمیاہ تھوڑی کھجاتے ہوئے بولا، اور یہ جملہ کہ اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر ڈیوڈ راتھ اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ آخر وہ کیا چاہتا ہے؟ کوئی نئی تخریبی کارروائی، یا وہ کوئی نئی جنگ شروع کرنا چاہتا ہے، یا یروشلم پر ایٹم بم گرانے کا پروگرام بنا رہا ہے؟ جواب میں کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ وہ سب خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ دائیں طرف سے سرے والی کرسی پر بیٹھے ہوئے اویزر کی نظریں بدستور جرمیاہ کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر بڑی طنزیہ سی مسکراہٹ کھل رہی تھی، جیسے وہ جرمیاہ کی بے بسی پر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ ڈیوڈ گردن گھما کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیتھی ایک طرف سر جھکائے حسب معمول پینسل کا سر چبا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ان دنوں ایک بار پھر تمباکو نوشی ترک کرنے کی کوشش میں تھی۔ ایموس ہینفر بھی خاموش نگاہوں سے اپنے چیف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بالآخر موساد کے ماہر نفسیات ڈاکٹر نوح برگ مین نے لب کشائی کی۔ میں صرف ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، وہ تمباکو کا پائپ منہ سے نکالتے ہوئے بولا۔ الفریڈ ملر نامی اس شخص کا ذہنی توازن درست نہیں۔ کوئی بھی صحیح الدماغ شخص اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے اس کے ذہن میں انتقام کا کوئی ایسا منصوبہ ہو جو کسی دوسرے ذہن میں نہ آ سکتا ہو، اور اس کے لیے اس نے آخری انتقام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن بہرحال اس رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یاسر عرفات بھی اس کے منصوبے سے متفق ہے، اور اس پر عمل درآمد کے لیے اسے ایک یہودی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہودی ہی کیوں؟ جرمیاہ کے لہجے میں الجھن تھی۔ اس لیے کہ ڈیوڈ راتھ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کی پوریں آپس میں ملاتے ہوئے بولا، ایک یہودی نہ صرف آسانی سے اسرائیل میں داخل ہو سکتا ہے، بلکہ مطلوبہ ٹارگٹ تک پہنچنے میں بھی اسے کوئی دشواری پیش نہیں آ سکتی۔ یہ بات پہلے ہی میرے ذہن میں آ جانی چاہیے تھی۔ جرمیاہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم نے کہا کہ کوئی یہودی آسانی سے ٹارگٹ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ منصوبہ کیا ہوگا؟ اس کا کہنا ہے کہ اس کے ذہن میں ایک یہودی مرد ہے جو اس کا کام کرنے سے انکار نہیں کرے گا۔ وہ خاموش ہو کر رپورٹ پر جھک گیا کہ شاید کوئی کلو نظروں میں آ جائے۔ پھر سیدھا ہوتے ہوئے بولا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آج تک کسی یہودی نے کسی ایسے منصوبے میں حصہ نہیں لیا جو اس کے ملک اور قوم کے خلاف ہو۔ تم شاید بھول رہے ہو۔ ہینفر نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، کم از کم ایک یہودی کو تو میں بھی جانتا ہوں جس نے یہودیوں کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا۔ یعقوبی نامی وہ یہودی تمہیں یاد ہوگا جس نے پچھلے سال فلسطینیوں کو اسلحہ کے کئی ٹرک فراہم کیے تھے۔ یعقوبی اسمگلر اور جرائم پیشہ آدمی تھا۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ ان ٹرکوں میں کیا لدا ہوا تھا۔
جرمیاخ نے کہتے ہوئے رپورٹ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر الفریڈ یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسے یہودی کو جانتا ہے جو اس کے کام آ سکتا ہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہودی اسرائیل میں نہیں کہیں باہر ہوگا۔ کیتھی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا یورپ اور امریکہ میں کسی ایسے یہودی کے بارے میں تمہارے پاس کوئی رپورٹ موجود ہے جس کا الفتح سے کوئی تعلق ہو؟ پلیز ذرا چیک کر کے بتاؤ۔ یہ رپورٹ ملتے ہی میں نے چیک کر لیا تھا، کیتھی منہ سے پینسل نکالتے ہوئے بولی۔ فرانس اور ڈنمارک میں تقریباً 1 درجن اور انگلینڈ میں کم از کم 2 ایسے یہودی موجود ہیں جو منفی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اسرائیل کے خلاف PLO کے اعلی کار بن سکتے ہوں۔ ہمارے پاس الفریڈ نامی اس شخص کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تاریکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جرمیاخ کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ یہ رپورٹ بھی مکمل نہیں، ہمیں اس سلسلے میں مزید تفصیل کی ضرورت ہے۔ کس نے بھیجی ہے یہ رپورٹ؟ اسپائڈر، کیتھی نے جواب دیا۔ مزید تفصیل طلب کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ وہ بہت ذہین ہے اور اس نے سوچ سمجھ کر ہی یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہوگی۔ وہ ادھورا کام کبھی نہیں کرتا۔ اور کیا تمہیں یقین ہے الفریڈ ملر نامی یہ وہی شخص ہے جسے ہم نے سلامہ کے جنازے کے جلوس میں دیکھا تھا؟ جرمیاخ نے سوالیہ نگاہوں سے کیتھی کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیتھی نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس کا حلیہ بیروت میں آمد اور یاسر عرفات سے ملاقات، سب کچھ اس رپورٹ کے عین مطابق ہے۔ یہ سنہری بالوں والا وہی شخص ہے جو ٹی وی پر دیکھا گیا تھا۔ ماحول پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس مرتبہ یہ خاموشی زیادہ طول نہیں کھینچ سکی تھی۔ بالآخر ڈیوڈ راتھ نے جمود توڑا۔ میں ڈاکٹر برگ مین کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں، وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر برگ مین نے، جو پائپ میں تمباکو بھر رہا تھا، چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ڈاکٹر برگ مین کی اس رائے سے اتفاق ہے کہ الفریڈ نہ تو یروشلم پر ایٹم بم گرانا چاہتا ہے اور نہ ہی اس کے ذہن میں کوئی ایسا منصوبہ ہے جس سے دونوں ملکوں میں جنگ چھڑ سکے۔ جاسوسی ناولوں میں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی زندگی سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ انتقام لینا چاہتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اسرائیل کی کسی اہم شخصیت کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ قتل؟ جرمیاخ نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سلامہ کے بدلے وہ کس شخص کو قتل کرنا چاہیں گے؟ تمہیں یاد ہے 1971 میں اسکینڈینیوبا کے دورے کے موقع پر انہوں نے گوریان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی؟ ڈیوڈ راتھ نے جواب دیا۔ اس طرح وزیر اعظم موشے دیان یا ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد پھر جملہ مکمل کرتے ہوئے وہ بولا، یا تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔